احمد و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تقریباً شعبان سے پہلے سے جو مسائل جو گفتگو کر رہا ہوں اس میں ٹارگٹ جو ہے ہمارا رمضان ہے۔ ہر درس میں رمضان کا تذکرہ ہو تاکہ ہم ذہنی طور پر روحانی طور پر اپنے لیے رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے لیے تیاری کریں۔ تو سحری کے وقت جو نیت کا مسئلہ ہے، آج صرف یہ مسئلہ سماعت فرما لیں۔ روزے میں نیت کا مسئلہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو ہی روزہ رکھنے کی پختہ نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ ابو داود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اس طرح آتا ہے کہ جس نے صبح فجر سے پہلے یعنی صبح صادق جب اذان ہوتی ہے اس سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ فردی روزے میں رات چونکہ فجر کی اذان سے پہلے بھی رات کی آخری گھڑیاں ہوتی ہیں، رات کے آغاز میں نیت ہو یا آخری لمحات میں نیت ہو، اس کے بعد اگر انسان نیت کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اس صورت میں پیش آ سکتا ہے۔ دیکھیں ہمارا الحمدللہ ہمارا تو ارادہ ہے نا کہ رمضان آئے گا ہم روزے رکھیں گے۔ رات کے وقت بھی ہمارا یہ ارادہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ صبح سحری کریں گے اور صبح جو ہے ہم روزہ رکھیں گے۔ سحری کرتے ہیں اس وقت بھی ہمارا یہ ارادہ اور نیت ہے کہ ہم سحری کر رہے ہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ یہ صورت میں کہ کوئی بندہ سفر پر جانے والا ہے، اس نے دن کو سفر پہ جانا ہے یا بیمار ہے، رات کو اس کا پروگرام تذبذب کی کیفیت میں ہے کہ روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، چلو رخصت ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، یا سفر پر جانا ہے تو روزہ رکھنے کی اس کی نیت نہیں ہے، صبح ویسے اٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے لیکن اس کا ارادہ نہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد اذانیں ہو جانے کے بعد وہ کہتا ہے چلو یار میں رکھ ہی لینا روزہ کی ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں اذان کے بعد جب وہ ارادہ کر رہا ہے، نیت کر رہا ہے، تو فردی روزہ اس کی نیت نہیں ہوگی، اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فجر کی اذان سے پہلے پہلے رات کے وقت یا صبح کے وقت وہ اس کو نیت اور ارادہ کرنا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ رات کو اس کا ارادہ ہے، نیت ہے روزہ رکھنے کی، صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، ایسی صورت میں اگر رات کو اس نے ارادہ کیا ہوا ہے تو پھر اس کا بغیر سحری کھائے بھی روزہ کنٹینیو ہوگا، اس کا آگے روزہ شروع ہو جائے گا۔ اس مسئلہ میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ساتھیوں کو علم نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان کو میں نے دیکھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ میں نے پوچھا بھی آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ اس نے کہا جی صبح جاگ نہیں آئی، آنکھ نہیں کھلی، تو چونکہ روزہ رکھنے کے لیے سحری ضروری ہے اس لیے میں چونکہ سحری کی نہیں اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا۔ سحری کرنی چاہیے، نبی الاسلام نے اس کو برکت قرار دیا ہے، ترغیب دی ہے کہ آپ کو اگر کھانے کی طلب نہیں تو پانی کا ایک گھونٹ پی لیں، لیکن اگر کوئی بندہ اس کی آنکھ نہیں کھلی، سحری نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوتا یا سحری نہ کرنے سے اس کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر آنکھ نہیں کھلی۔ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، 7-8 سال پہلے کی بات ہے، پہلا روزہ تھا، رات کو تراویح پڑھنے کے بعد کچھ دیر سے، ویسے تو معمول کے مطابق مطالعہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس رات نہیں سمجھ آئی، حالانکہ گھر والے باقی افراد، بڑا بھائی اس کی فیملی اوپر ہوتے۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب روشنی ہو چکی تھی، یعنی نماز کے بھی بعد میری آنکھ کھلی تو دیکھا تو میں تو ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، نیچے جلدی سے میں نیچے آیا، نیچے بھی صفائی بھائی صاحب کوئی کھانا کا بعد جو سلسلہ ہوتا ہے وہ وائنڈ اپ ہو چکا تھا، بلکہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہو چکا تھا۔ میں نے کہا ہمیں کسی نے اٹھائی ہی نہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے بڑی آوازیں دی آپ کو، حالانکہ آج تک کوئی بھی ایک آواز دے تو الحمدللہ آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اس رات نہیں سمجھ آئی۔ وہ پہلا روزہ تھا، میں بھی اہلیہ بھی، بچے تھے چھوٹے، تو وہ آنکھ ہی نہیں کھلی، انہوں نے آوازیں دی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا
لیکن الحمدللہ چونکہ روزے کی نیت رات اور اس سے پہلے بھی ہے تو پھر الحمدللہ اس روزہ کو رکھا ہے۔ تو سحری اگر موقع نہیں مل سکا کرنے کا تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، بیدار ہے تو اس کو سحری کر لینی چاہیے، برکت ہے، طلب نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ جو ہے اس کو پی لینا چاہیے۔ اچھا، سحری کے وقت بعض دفعہ یہ کیلنڈروں کے اوپر جو ہے وہ ایک دعا لکھی ہوتی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ روزے کی نیت کے حوالے سے یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائے ہیں، بلکہ یہ خود ساختہ ہے، کسی نے اپنی طرف سے بنا کر جو ہے اس نیت کے الفاظ کو جو ہے نا لوگوں کے معروف کر دیا، اور اس کا معنی بھی کیلنڈر کے اوپر نہیں لکھا ہوتا، کیونکہ اس میں الفاظ یہ ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ، میں کل کے روزے کی نویتو نیت کرتا ہوں۔ روزہ آگ رکھ رہا ہے، عام طور پہ ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد اذانیں شروع ہوتے ہیں، کہتا بھائی نیت کر لو جی، اس وقت وہ جو کرنے والے الفاظ پڑھنے والے ہیں اذانوں کے وقت وہ نیت کر رہے ہوتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، تو غد کا معنی ہوتا ہے کل۔ اس اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ غد میں ہوتا ہے کل، وہ روزہ آج رکھ رہا ہے، لفظ کل کے بول رہا ہے۔ کیلنڈر کے اوپر یہ معنی لکھا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ کیلنڈر کے اوپر اگر معنی لکھ دیا جائے میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں تو کوئی بھی بندہ پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یار روزہ میں آج رکھا ہوں، نیت کل کی کر رہا ہوں، اور پتہ بھی کوئی نہیں کہ پڑھ کہہ رہا ہوں، بس لفظ پڑھی جا رہے ہیں۔ اور اگر لفظ کا معنی کل ہی ہو تو اس کا مطلب کہ پہلا روزہ بغیر نیت کے رکھ لیا، اور آخری روزہ جو رکھ رہا ہے وہ عید کے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے۔ الحمدللہ جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس کا ارادہ، اس کی نیت ہے کہ ہم رمضان میں روزے رکھیں گے انشاءاللہ، ہاں جی، یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے۔ اور اسی طرح رات کو ہم سوتے ہیں تو ہماری نیت ہوتی ہے کہ صبح ہم روزہ رکھیں گے، سحری کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا ارادہ اور نیت ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے لیے نیت کر رہے ہیں۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں۔ میں ایک مثال دے کے اس کو سمجھایا کرتا ہوں، بعض ساتھی نماز کے آغاز میں بھی الفاظ کے ساتھ نیت کرتے ہیں، تو وہ مثال کے طور پر نماز کے آغاز میں ہوتا ہے جی 4 رکعت نماز، اور نماز ظہر پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کے اللہ اکبر، اس طرح جنازے کے آغاز میں بھی یہ الفاظ نبی علیہ السلام نے نہیں بتائے۔ دیکھیں، ایک دو بندے مسجد میں آتے ہیں، ایک بندے کا ارادہ ہے کہ میں جب اس نے جوتی دیکھ لی ہے کہ میں نے یہ جوتا اٹھانا ہے، لیکن ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ کہتا ہے 4 رکعت نماز۔ میں ویسے مثال دینے لگا ہوں، ضروری نہیں کہ کوئی ایسا بات کرنے والا وہ اس کے مصداق ہو سکے، صرف مثال دینے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں۔ وہ بندہ الفاظ کہتا ہے کہ میں 4 رکعت نماز پیچھے اس امام کے ظہر کی نماز پیچھے منہ قبلہ کے اللہ اکبر کر رہا ہوں، لیکن دل میں ارادہ یہ ہے کہ او فلانی جُتی میں چکنی تے اتفاق نال جڑے ساڈے اپنے ساتھی بیٹھے ہوندے نے وہ بھی کوئی نہیں بیٹھے۔ اب امام صاحب گئے سجدے میں، وہ سجدوں اٹھے تو پیچھے جوتی پھاڑ کے تو نکل گیا۔ اب اس نے جو الفاظ بولے نماز کے آغاز میں، جس کو نیت کے الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، وہ اس کی نیت ہے، یہ جو دل میں تھا کہ میں نے جوتا اٹھانا ہے وہ اس کی نیت ہے جی۔ الفاظ نیت تھے کہ دل میں جو ارادہ تھا وہ نیت تھی، جو دل میں تھا نا وہ نیت تھی۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے یہ جو الفاظ ادا کرتے اس کا نہیں۔ دوسری میں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں آتی ہے، یہ خود ساختہ، کسی نے خود وضع کر کے جو ہے نا لوگوں کے اندر اس کو معروف کر دیا۔ تو یہ فردی روزے کے متعلق نیت ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے نفلی روزے کے متعلق، مسلم میں حدیث آتی ہے، اس میں یہ فرق جو ہے نا مد نظر رکھنا ہے، فردی روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے پوچھا کہ گھر میں کچھ چیز کھانے کے لیے ہے، تو چاش کا وقت تھا، سمجھے کہ 8-9 بجے کا 8:30 بجے کا ٹائم ہوگا، سورج بلند ہو چکا تھا۔ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ عز و جل کی جانب سے ہم پر کس قدر وسعتوں کے دروازے کھلے ہیں کہ ہمارے لیے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ گھر میں کچھ نہ ہو، اور گھر میں اگر کچھ ہو بھی نہ ہو ہمارے لیے کھانے کے اسباب وسائل ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ عز و جل نے وسعتوں سے نازا، اور یہ کائنات کے امام سید ولد آدم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، گھر میں آتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو ہماری ماں کہتی ہے کہ گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نفلی روزہ رکھنے کی نیت فرمائی۔ تو نفلی روزہ، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر جس وقت نیت کرنی ہے اس کے درمیان میں روزے کے منافی کام نہ کیا ہو، تو کھانا پینا یا کوئی اور ایسا کام جو روزے کے بالکل اپوزٹ اور منافی ہے، اہلیہ کے ساتھ مباشرت یا کھانا پینا یا کوئی اور ایسا معاملہ، وہ اگر نہیں کیا تو اس وقت اگر نفلی روزے کی نیت کرے تو جائز ہے، درست ہے۔ زوال سے پہلے پہلے، صبح سے لے کر اس وقت کے دوران اگر بندے کا پہلے ارادہ نہیں تھا نفلی روزے کا، عام دنوں کے اندر، رمضان میں فردی روزہ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، نفلی روزہ، تو اس وقت سے لے کر جب نیت کرنی ہے اس کے درمیان کوئی کام نہ ایسا کیا ہو جو روزے کے منافی ہے، تو اس وقت نفلی روزے کی نیت کرے تو وہ نفلی روزے کی نیت بعد میں کرنا جائز ہے، درست ہے، نبی اسلام کی سنت سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ البتہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتے ہوئے اس کی نیت فجر کی اذان سے پہلے یا رات کے آغاز میں اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ مالک مرحال پر رحم فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمائے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے جو رمضان میں ہمارے لیے نیکی کے حصول میں ممد و معاون بن جائے۔ اللہ عز و جل صحت، عافیت، ایمان کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندگی، اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں، برکتیں، آسانیاں، عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائیں، دنیا آخرت کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک ہمیں محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا